الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. مہینہ ہے جمادی الاخری کا، جس کو اردو والے جمادی الثانی کہتے ہیں. اس مہینے کی 22 تاریخ یوم وصال ہے. خلیفہ رسول امیر المومنین امام المتقین شیخ المہاجرین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل محبت اہل ایمان اس مہینے میں خاص طور پر ان کی یاد مناتے ہیں. آج ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ سلسلہ نبوت ان کی ذات پر پورا ہوا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر اور امام اور خلیفہ رسول مقرر ہوئے۔ ان کی ذات اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی شان والی ہے، بڑا درجہ اور مقام ہے ان کا۔ ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ ان کا نام تھا عبداللہ۔ یہ اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 جانشینوں میں، خلفاء میں، چاروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، چاروں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ کنیت ہے ابو بکر، لقب 2 ہیں، ایک صدیق اور ایک عتیق۔ عتیق کے معنی حسن و جمال کے بھی ہیں، اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق عتیق کے معنی جہنم سے آزاد۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے جہنم سے، آگ سے آزاد کسی کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ان کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ، ابن عامر، ابن عمر، ابن کعب، ابن اسعد، ابن تیم۔ یہ قریش کے قبیلہ کی ایک شاخ تھی۔ 572 عیسوی یا 573 عیسوی ہجرت سے 50 برس اور 6 ماہ قبل ان کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ تاریخ وفات 22 جمادی الاخری، 23 اگست 634 عیسوی۔ یہ فربا نہیں تھے، اکہرے بدن جس کو کہتے ہیں، آپ کے ہاں دبلے، صاف رنگ تھا۔ والدہ کا نام سلمہ تھا، ام الخیر کنیت تھی۔ ان کی بیویوں کے نام حبیبہ بنت خارجہ، ام رومان، اسماء بنت امیس اور قتیلہ بن عبد العزیٰ۔ اولاد میں 3 بیٹے، ایک چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا تھا، عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد۔ 3 بیٹیاں، عائشہ، اسماء اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ شاعر بھی تھے، نسب، خاندانی رشتے ناطے، عرب کے علم الانساب کے ماہر تھے۔
کپڑے کی تجارت کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی کردار میں بہت اعلیٰ تھے، صاف ستھرے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، بے کسوں کی دستگیری، یہ ان کی خاصیت تھی. رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور دنیا اسلام کی وہ واحد ہستی ہیں، ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں. یہ خود صحابی ہیں، ان کے والدین صحابی ہیں، ان کی اولاد صحابی ہے، ان کے پوتے اور نواسی بھی صحابی ہیں. پوتے محمد بن عبد الرحمن، نواسے عبداللہ بن زبیر، یہ بھی صحابی. متعدد افراد ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے. 10 صحابہ ہیں 10 مبشرہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. ان میں سے 5 حضرت ابو بکر کی بدولت مسلمان ہوئے تھے. قرآن کریم کی کئی آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں. کچھ مسلمان تھے جو غلام تھے اور بڑی تکلیف میں بسر کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے بہت سا پیسہ خرچ کر کے ان کو آزاد کروایا. استقامت، ثابت قدمی کے حوالے سے چٹان کی طرح تھے، کبھی ہمت نہیں ہاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار چھوٹی عمر سے، جس کو اب بچپن کا دوست کہتے ہیں، اس وقت سے. کیوں کہ ان کے مزاج میں نیکی تھی. تو جو نیک ہوگا وہ نیک کو ہی پسند کرے گا نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت دوستی. واقعہ آپ سنتے ہیں، ہر سال سناتا ہوں. حضرت ابو بکر کی عمر 10 یا 18 سال بتائی جاتی ہے. اپنے والد ابی قحافہ کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے پہلا سفر کیا. اس سفر میں ابو طالب بھی گئے. جب ابو طالب جانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ لیا. مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے. ابو طالب نے بھتیجے کا دل رکھ لیا اور ساتھ لے لیا. یہ تجارتی قافلہ سفر کر رہا تھا. راستے میں ایک گرجا، کلیسا، عیسائیوں کا معبد، عبادت خانہ، وہ آیا. وہاں کا جو راہب تھا، جس کو آج کی زبان میں فادر کہتے ہیں، پادری، وہ اپنے کلیسا سے دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے. ایک اونٹ جس پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک کم سن، یعنی کم عمر والا نوجوان ہے. اس پر بادل سایہ کر رہے ہیں. یہ وہ اپنے کلیسا سے دیکھ رہا تھا. اس نے یہ جب منظر دیکھا تو وہ کلیسا سے باہر نکلا. قافلہ قریب آیا تو قافلے نے کہا یہاں پر پانی مل جائے گا.
کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، یہاں ٹھہر لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ وہ راہب قافلے والوں کے پاس آیا، تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم قریش ہیں، مکہ سے آئے ہیں، تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ یہ لوگ سواریوں سے اترے، ایک درخت تھا جس کی چھاؤں بہت زیادہ تھی، اس کے گرد سب بیٹھ گئے چھاؤں میں۔ ایک درخت تھا جس کی شاخیں بہت اونچی تھیں، اس کے نیچے سایہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس آ کے بیٹھے تو ساری شاخیں جھک گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھوپ سے بچاؤ کا انتظام ہوا۔ وہ یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میں تم سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ہم یہاں سے کئی مرتبہ گزرے ہیں، اس نے سلام تک نہیں لیا، پوچھا تک نہیں، آج باتیں بھی کر رہا ہے، دعوت بھی دے رہا ہے۔ کہا ہم ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگ سب اندر آ جاؤ، میرے پاس انتظام ہے، بڑا کمرہ ہے، وہاں آ جاؤ۔ سب اندر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ میں یہاں سامان کے پاس بیٹھتا ہوں۔ وہ راہب نے دیکھا جس کے لیے میں نے دعوت کی ہے وہ تو آیا نہیں، باقی سارے آ گئے۔ اس نے کہا کوئی رہ گیا؟ جواب دیا بس ہمارے سامان کے پاس وہ دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ اس نے کہا ان کو بھی بلا لو، سامان کے پاس میں اپنے آدمی بھیج دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ وہ راہب نظریں ٹکا کر، جس کو ٹکٹکی لگانا کہتے ہیں نا آپ، دیکھ رہا تھا۔ کھانا تیار ہو گیا، کھانا آیا، سب کے سب کھانے پر جس طرح ٹوٹتے ہیں، آپ کے ہاں بھی منظر ہوتا ہے، وہ سب کھانے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ لیتے، اس کو ہاتھ سے پہلے دباتے، پھر منہ میں چبانے میں دیر لگاتے، اتنی دیر میں اگلے 6 لقمے لے جاتے تھے۔ وہ یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا۔ جب لوگ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تم کو لات اور عزا کی قسم سچ بولنا۔ یہ بڑے بڑے بتوں کے نام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال بتائی جاتی ہے۔ فرمایا میرے سامنے ان کا نام نہ لے، میں ان کو دوست نہیں رکھتا بلکہ ان سے دشمنی رکھتا ہوں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن بتوں کے نام سننا بھی گوارا نہیں۔ اس نے کہا پھر میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ فرمایا اب ٹھیک ہے، مگر میں جھوٹ بولتا نہیں۔ اس نے کہا یہ جو تمہاری آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا ہمیشہ رہتے ہیں؟ فرمایا ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس نے کہا نیند کا کیا حال ہے؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ کھانا وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا کیا میں تمہاری پشت پیٹھ دیکھ سکتا ہوں؟ حضور کو پسند نہیں تھا، مگر آپ نے کپڑا ہٹا دیا، وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ چھوٹا سا
کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت ابھرا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ اتنے میں ابو طالب اور دوسرے قریب آئے، کیا بات ہے راہب صاحب، ہم جب سے آئے ہیں آپ اس بچے کو گھور رہے ہیں، کیا بات، معاملہ کیا ہے؟ اب آپ اس کے کپڑے ہٹا کے اس کو دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اس نے کہا جب تم لوگ آ رہے تھے میں نے دیکھا تھا اس پر بادل سایہ کر رہے تھے۔ دوسرا، جس درخت کے پاس یہ بیٹھا اس کے پاس نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا، ساری شاخیں اس پر جھوکائی تھی۔ میں نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، وہ ساری میں نے اس میں دیکھ لی ہے۔ جس طرح میں نے اس کو پہچان لیا ہے اس کو یہودی بھی پہچان لیں گے۔ اس کو ملک شام نہ لے کے جاؤ، وہاں اس کو خطرہ ہوگا۔ یہ بتاؤ اس کے ساتھ کون ہے؟ ابو طالب کہنے لگے میں اس کا باپ ہوں۔ اس نے کہا غلط کہتے ہو، اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے۔ سنو میں تم کو کہتا ہوں اس کو خطرہ ہے، اس کو ملک شام نہ لے کے جاؤ، بنی اسرائیل اس کو پہچان لیں گے، اس کو کہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ساری باتیں حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ اس سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابو بکر فوراً ایمان لائے اور کہا حضور میں تو انتظار کر رہا